دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تنویر عباس کا سلام ہو۔ ناظرین، آج کل ہر دوسرا شخص یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجیے، مثلا صدقہ و خیرات کیجیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے یا نفل نماز اور روزوں کا اہتمام کیجیے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا کیجیے جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کیے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار 3 ایسے صحابہ کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی اور خدا نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ ناظرین، واقعہ یوں ہوا کہ 3 دوستوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ خدا کی کرنی ایسی کہ پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار بند ہو گیا۔ بھلا ان کے بس میں کہاں تھا کہ اس کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دیں۔ مشورہ یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے نیک اعمال کے واسطے دے کر خدا سے دعا کی جائے۔ چنانچہ ایک نے کہا کہ میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرا گزر بسر اسی پر ہوتا تھا۔ جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور بعد میں اپنے بچوں کو۔ ایک دن میں گھر دیر سے آیا تو میرے والدین سو چکے تھے اور بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے، مگر میں نے گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو اٹھا کر انہیں تکلیف پہنچاؤں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پاؤں سے چمٹ کر روتے رہے، مگر میں صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ خدایا، میں نے یہ عمل خالص تیری ہی خاطر کیا، تو اس کی برکت سے چٹان کو ہٹا دے۔ اس کی دعا سے چٹان اتنی سرکی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، مگر ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گائے بکریاں سب تمہاری ہیں۔ وہ بولا، خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، مذاق نہیں، واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، خدا نے اس میں برکت دی اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب اسی سے حاصل ہوا ہے۔ یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ۔ وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا، میرے اس کام کے صدقے تو چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ کے کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھ کو غیر معمولی محبت ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ رقم مانگی تو میں نے مہیا کر دی۔ جب میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا، خدا سے ڈرو، اس کام سے باز رہو۔ میں رک گیا اور میں نے وہ رقم بھی اسے بخش دی۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ سب محض تیری خوشنودی کے لیے کیا۔ خدایا، اس کی برکت سے غار کا منہ کھول دے۔ تو خدا نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو اللہ رب العزت نے اس مصیبت سے نجات دے دی۔ میرے پیارے ناظرین، یہ واقعہ اس لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ بھی اپنے کسی نیک کام کا واسطہ دے کر دعا کریں، مگر نیک کام بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں۔ دکھاوے کے کام اللہ بھی خوب جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ ہماری زندگی میں دکھاوے اور نمائش کا عمل کس قدر بڑھ گیا ہے یہ بات ہم جانتے ہیں، مگر پھر بھی دکھاوے سے باز نہیں آتے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔